اگر آپ کو ایک انڈین ہندو لڑکے سے شادی کرنے کا موقع ملے تو آپ کریں گی؟ اوبیسلی میں کروں گی. خوش رہیں گے وہاں پہ، سناتن دھرم کو کہتے ہیں نا، اپنا لیں گے، اچھی خاصی زندگی گزاریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم. ناظرین، بے حیائی اور بے دینی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب زیادہ تر خواتین کو یہ فکر بھی نہیں رہتا کہ ہم کس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی دین کے بجائے دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتی ہیں. جیسا کہ انٹرویو کے دوران ایک مسلمان لڑکی نے اعتراف کیا کہ میں ہندو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب تبدیل کر لوں گی. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بھی اس طرح کا ایک مسلمان لڑکی کی طرف سے سوال آیا کہ وہ ایک ہندو لڑکے سے پیار کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ ہندو لڑکے سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ہندو دل سے تو اسلام کو مانتا ہے، لیکن اپنے خاندان یعنی والدین کے دباؤ میں آ کر اسلام قبول نہیں کر رہا. وہ دین کی اطاعت یعنی اپنی طرف سے عبادت بھی کرتا ہے، لیکن جو کہ اس کے والدین نے ہندو بنایا ہے اسے مکمل طور پر کنورٹ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے. یہ بھی جانتی ہوں کہ جب ہم شادی کریں گے تو میں اسے اسلام پر چلانا سکھا دوں گی، لیکن اب میرے والدین بھی نہیں مان رہے اور میں ان کی مرضی کے خلاف بھی شادی نہیں کر سکتی. تو آپ بتائیے ایسے حالات میں کیا کروں؟ I am a Muslim girl and I love a Hindu boy very much. And he also loves me very much. And it is a lot for him to read the Quran, namaz, worship, trust on Allah, and he also believes in single positive power and the things told by him. But according to Quran, I cannot marry a non-Muslim and my family is also not ready for this relationship. Nor am I able to explain to my family that he believes in things from their heart but are not able to follow them because of the society. جیسا کہ اس لڑکی نے بتایا کہ ہم غلط کام بھی کیا ہے، اس ہندو لڑکے سے غلط تعلقات قائم کر رکھے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اس لڑکے سے تعلق ختم کر لیجئے، اس سے بات کرنا بند کر دیجئے. اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کیونکہ لڑکی کسی نامحرم لڑکے سے بات نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی قسم کا تعلق رکھ سکتی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ بات کرنا بند کرنا ہوگا. If you have got into a relationship, a physical relationship, it's a major sin. Number one, you have to stop talking to him, because talking to a non-mahram or having relationship with a non-mahram, with a Muslim or non-Muslim, is prohibited. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے لڑکی کو یہ بھی مشورہ دیا کہ جبکہ تم مانتی ہو کہ جو گناہ تم نے کیا ہے وہ بہت بڑا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور دل میں تمنا رکھو کہ تم دوبارہ یہ غلطی نہیں کرو گی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سوچا کہ جب تک لڑکی کو نصیحت نہ کرو تو آگے جواب دینا مناسب نہیں. Number two, ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala for what you have committed. It's a major sin. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان لڑکا یا لڑکی کے لیے بالکل بھی جائز نہیں کہ وہ ایک غیر مسلم سے شادی کریں. ہاں، اگر وہ ایمان لاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی شکل سے خوبصورت نہ ہو یا بہت غریب ہو، چاہے کوئی غلام ہو، تب بھی وہ لڑکا یا لڑکی اس مشرک سے بہتر ہے جو کہ خوبصورت اور دولت مند ہو. That do not marry a mushrika, do not marry an idolatress or a non-believer until she believes. A Muslim woman, even if she is a born woman, she is much better than a non-Muslim unbeliever, even if she allows you. That means she may be the Queen of England, she may be the most beautiful woman, she may be the richest woman. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید بتایا کہ جیسا کہ قرآن میں منع فرمایا گیا ہے کہ ایسے لڑکے یا لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. آپ کو فوراً اس سے تعلق ختم کر لینا چاہیے اور اس کو چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے. اس کے بعد آپ اپنے والدین کو مناؤ اور بات کو آگے بڑھاؤ. And if you feel that he is pious, that's the second question, that's secondary, that you can maybe convince your parent. But if he is not willing to accept Islam, there is no question at all, you should stop the relationship. آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جس کو پسند کریں وہ بہتر ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ شادی میں 4 چیزیں دیکھو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپناؤ کہ خوبصورتی دیکھو، دولت دیکھو، شرافت اور اخلاق دیکھو، اور یہ بھی دیکھو کہ ایمان والا ہو. لیکن ان 4 میں ایمان کو ترجیح دو. لڑکے یا لڑکی میں ایمان ہو اس سے نکاح کر لو. The thing that you look
In marriage are 4 things, the Prophet said. One is beauty, the second is wealth, third is nobility, and fourth is virtue or deen, the religion. And the Prophet said the best is virtue and deen, the religion. So دوستوں ہندوستان میں مسلمان بھی رہتے ہیں اور بڑی تعداد میں ہندو بھی رہتے ہیں، تو یہ چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں کہ مسلمان لڑکی کو ہندو لڑکا پسند آ جائے یا پھر ہندو لڑکے کو مسلمان لڑکی پسند آ جائے۔ تو اگر کسی کو قرآن یہ احکامات کا پتہ چل جائے کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان کیے ہیں، تو وہ کبھی بھی ہندوؤں سے دل نہ لگائیں اور کافی ناجائز تعلقات سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کئی بیانات میں یہ دلیل کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی دو الگ مذہب کے لوگ شادی کر لیتے ہیں تو وہ شادی اتنی دیر چلتی نہیں ہے، ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کسی گاڑی کا ایک پہیہ الگ ہو اور دوسرا پہیہ الگ ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ اس طرح یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ ہندو کئی خداؤں اور بتوں کو پوجا کرتے ہیں، جبکہ مسلمان صرف ایک حقیقی خدا کی عبادت کریں گے، تو مذہب کو لے کر ان کے گھر میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی شادی شدہ جوڑا یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا دوسرا ساتھی جہنم میں جائے، تو اس لیے بھی دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔